بہکاوے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ستارہ اور جہانگیر تو ایک دوسرے کے دشمن بننے والے ہیں، جبکہ زبیر کے سامنے بھی اپنی ماں بہنوں کی ساری اصلیت کھل کے آنے والی ہے۔ سدرا کو 2 دن گھر میں کام کرنے پڑتے ہیں تو وہ تو واویلا مچا دیتی ہے اور زبیر کے سامنے سدرا کی اصلیت بھی کھل کے آ جاتی ہے۔ کتنا بے وقوف تھا زبیر، جو سدرا کو اپنی لاڈلی بہن سمجھ کے اپنے خون پسینے کی کمائی اس پہ لٹاتا رہتا تھا۔ اب جب اماں سدرا سے کہتی ہیں کہ زبیر کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے، اس کے لیے کچھ بنا دو، تو سدرا تو جیسے پھٹ پڑتی ہے اور اماں کو اچھی خاصی سنا دیتی ہے کہ آپ کو میری بھی کوئی فکر ہے یا نہیں۔ ہر وقت سب کو بھائی کی فکر رہتی ہے، جو ویسے بھی اب گھر میں اپاہج اور نکما پڑا ہے۔ ویسے بھی اب وہ ناکارہ ہو چکا ہے، کسی کام کا نہیں رہا، اس لیے اب اس کی فکر کرنا بند کر دیں۔ زبیر سوچتا ہے کہ یہی سب کچھ جب سدرا، زینت اور میری بیٹیوں کے بارے میں کہتی تھی تو میں بھی انہیں ہی برا بھلا کہتا تھا اور سدرا کا ساتھ دیتا تھا۔ آج جا کے احساس ہو رہا ہے کہ زینت کو اور میری پھول جیسی بیٹیوں کو ان الفاظ سے کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، اور میں نے زینت پہ سختی کر رکھی تھی کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو میری ماں بہنوں کو خوش رکھنا ہوگا، ان کی خدمت کرنا ہوگی۔ لیکن کیا پتا تھا کہ جب میرے اوپر مشکل وقت آئے گا تو یہی ماں بہنیں ایسے نظریں پھیریں گی کہ مجھے زندگی سے بہتر موت لگے گی۔ کیونکہ زبیر کو تو بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، لیکن ماں صاف بتا گئی ہے کہ سدرا جو گھر کے کاموں میں مصروف رہی ہے تو آج اس نے کھانا بنایا ہی نہیں، حالانکہ گھر میں ایسے کون سے کام ہیں۔ اور ویسے بھی زبیر سوچتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میری ماں اور بہن بھی صبح سے بھوکی بیٹھی ہوں، یقیناً ان لوگوں نے باہر سے منگوا کے کچھ کھا لیا ہوگا اور میرا احساس تک نہیں کیا۔ زبیر کی بینائی کا یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ سدرا کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی یہی محسوس ہونے لگا ہو کہ زبیر جو کہ اپاہج ہو چکا ہے اب ہمارے کسی کام کا نہیں رہا، اور ادھر زبیر کی دکان میں بھی مال ختم ہو چکا ہے، مزید پیسے بھی نہیں کہ دکان میں نیا مال ڈلوایا جا سکے۔ فی الحال تو وزیر نے دکان کو سنبھال رکھا تھا، لیکن اب وہ بھی آ کے بتا جاتا ہے کہ جب دکان خالی ہے تو بہتر یہی ہے کہ اسے بند کر دیا جائے۔ جبکہ زبیر کی ماں تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر دکان بند ہو گئی تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ تب اچانک زبیر کو اسلم کا خیال آتا ہے کہ اماں کتنے دن ہو گئے اسلم کا کوئی چکر نہیں لگا، نہ ہی اس سے کوئی رابطہ ممکن ہو سکا، آپ اس سے بات کریں، مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے حالات دیکھتے ہوئے وہ ہمارے کام ضرور آئے گا۔ یقیناً وہ شہر سے باہر گیا ہوگا، ورنہ اسے میری اس حالت کا پتہ چلتا تو وہ تو بھاگا ہوا آتا۔ جبکہ وزیر جو وہیں بیٹھا ہے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا زبیر بھائی کو اسلم کی اصلیت بتانی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اسلم نے تو جب زبیر کے ہاسپٹلائزڈ ہونے کا اور پولیس کیس بننے کا سنا تھا تو اسی وقت صاف کہہ دیا تھا کہ میں کسی زبیر یا پولیس کے چکر میں پھنسنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرنا۔ لیکن وزیر سوچتا ہے کہ میں یہ سب بتا بھی دوں گا تو کون سا یہ لوگ میری بات پر یقین کر لیں گے، اسلم کی اصلیت یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب زبیر کی ماں جب اسلم کو کال کرتی ہے تو پہلے تو وہ یوں شو کراتا ہے جیسے اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ اس کا بہترین دوست ہاسپٹل میں تھا، اور ساتھ ہی کنفرم کر لیتا ہے کہ پولیس وغیرہ کا کوئی چکر تو نہیں بنا۔ جب ہر طرح سے تسلی ہو جاتی ہے تو دل ہی دل میں شکر ادا کرتا ہے کہ زبیر کو میرے اور زینت کے معاملے کا بھی پتہ نہیں چلا، تبھی تو اماں کال کر کے مجھے گھر بلوا رہی ہے۔ فوراً ہی گھر پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے زبیر کو دیکھ کے اس طرح آنسو بہاتا ہے جیسے اسلم سے زیادہ تو زبیر کی اس حالت کی کسی کو تکلیف ہی نہ ہوئی ہو۔ تبھی زبیر اسلم سے کہتا ہے کہ یار کسی طرح سے زینت اور بچیوں کا تو پتہ کرو، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ بہت برا کیا، اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میری بیوی تو انتہائی پاک دامن اور نیک عورت تھی، جبکہ میں نے اس گھٹیا لوفر انسان جہانگیر کے کہنے پہ اپنی پاکیزہ بیوی کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ دل تو کرتا ہے یہ جہانگیر کہیں مل جائے میں اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر دوں۔ اب اسلم کے دل میں تو خود چور ہے، کیونکہ وہ تو زینت کے ساتھ جہانگیر سے بھی کہیں زیادہ برا کر چکا ہے، بلکہ زبیر اور زینت کا گھر خراب کرنے میں کافی حد تک اسی اسلم کا بھی تو ہاتھ ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ جس دن زبیر کو یہ سب پتہ چلا، جہانگیر کا تو نہیں البتہ میرا قتل یہ ضرور کر دے گا۔ اب زبیر بار بار اسلم سے کہتا ہے کہ یار زینت کو ضرور ڈھونڈنا، میں جب تک زینت اور بچیوں سے معافی نہیں مانگ لیتا میرے دل کو سکون نہیں آئے گا۔
اتنے میں زبیر کی ماں اسلم کو اشارہ کرتی ہے کہ اس کا دماغ بالکل ہی پلٹ گیا ہے، اس زینت کے لیے اتنا بے چین ہو رہا ہے، تو اسلم اسے تسلی دیتا ہے اور پھر زبیر سے کہتا ہے کہ یار دفع کرو ایسی بیوی اور بچیوں کو کہ جن لوگوں نے پلٹ کے تمہیں نہیں دیکھا، تم پہ اتنے مسئلے مسائل گزرے لیکن مجال ہے کہ ان میں سے کوئی آیا ہو، حالانکہ مجھے 100% یقین ہے کہ تمہاری اس حالت کی خبر ان تک پہنچ گئی ہوگی۔ وہ عورت تمہارے ساتھ مخلص ہی نہیں تھی، اور اگر وہ اتنی سچی ہوتی تو واپس نہ آتی تم سے اپنی صفائی پیش کرنے، معافی مانگنے۔ ٹھیک ہے جہانگیر کا قصور ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ قصور تو تمہاری بیوی زینت کا بھی ضرور ہوگا۔ تو ماں بھی اسلم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے بچے زبیر، تیری قسمت میں بیوی کی مخلصی اور پیار لکھا ہی نہیں، تیری دونوں بیویاں ہی بہت چال باز تھیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ زینت کو اب بھول جاؤ۔ زبیر کی بینائی ضرور گئی ہے، لیکن اب اس کی آنکھیں اچھی طرح سے کھل چکی ہیں اور اسے کھوٹے کھرے کی پہچان بھی ہو چکی ہے، اور اس کا دل چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ میری ماں، بہنیں اور یہ اسلم زینت کے خلاف مجھے بھڑکاتے رہے ہیں، ورنہ زینت سے زیادہ مخلص عورت تو شاید میری زندگی میں میری ماں بھی نہیں تھی۔ جبکہ دوسری طرف سدرا جب دیکھتی ہے کہ زبیر زینت کو واپس لانے کی بات کر رہا ہے تو اسے تو خود کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ تبھی زبیر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے زبیر، زینت کو اب واپس آ جانا چاہیے، گھر میں اتنا کام پڑا ہے اور زینت صاحبہ ہیں کہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے بھاگ کے کہیں منہ چھپا کے بیٹھی ہوئی ہیں، مجھ سے تو بھائی گھر کا یہ سارا کام نہیں ہوتا۔ جبکہ زبیر کے دل کو سدرا کی یہ باتیں سن کے شدید تکلیف ہوتی ہے کہ سدرا کو اگر زینت کی یاد آئی بھی تو گھر کے کاموں کی وجہ سے، تبھی اسے ڈانٹ دیتا ہے کہ تم لوگوں کی انہی باتوں کی وجہ سے تو میں زینت اور بچیوں پہ ظلم کرتا آیا، زینت اگر واپس آئے گی بھی تو گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی، کیونکہ میری ماں بہنوں کی خدمت کرنا میری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کاش کہ میں نے یہ بات بہت پہلے سمجھ لی ہوتی۔ تم لوگوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ 2 دن تم لوگوں کو کام کرنا پڑ گیا تو موت پڑ رہی ہے، جبکہ زینت نے تو کئی سالوں سے اس پورے گھر کو چپ چاپ سنبھال رکھا تھا، اور بدلے میں اس کا احساس کرنا تو دور کی بات، کبھی کسی نے اس سے ہنس کے بات تک کرنا گوارا نہیں کی۔ دوسری طرف جہانگیر سوچتا ہے کہ ستارہ نہ صرف قاتلہ ہے بلکہ انتہائی پھوہڑ عورت ہے، اٹھ کے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی، اس نے تو کیا مجھے کچھ پکا کے کھلانا ہے، الٹا مجھے ہی اس کی خدمت کرنا پڑتی ہے۔ اور ستارہ ہے جو بار بار جہانگیر سے ایک ہی بات پوچھتی رہتی ہے کہ آخر ہم دونوں نکاح کب کریں گے۔ اب جہانگیر ستارہ کو کیا بتائے کہ اسے ستارہ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ویسے بھی اب تو جہانگیر اس چاتر عورت سے ڈرنے لگا ہے، جس طرح اس نے زبیر کو اپنے فائدے کے لیے زہر دی ہے، کیا پتا کل کو جہانگیر کو بھی کسی چیز میں زہر ملا کے کھلا دے جان چھڑانے کے لیے۔ تو جہانگیر ستارہ کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو، نہ تو تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دی ہے اور نہ ہی ہمیں کنفرم ہے کہ تمہارے زہر دینے کے بعد وہ سچ میں مر چکا ہے، یا تو تمہیں طلاق لینا ہوگی، اور اگر زبیر مر بھی جاتا ہے تب بھی ہم فوراً نکاح تو نہیں کر سکتے نا، عدت کا وقت تو بہرحال گزارنا ہوگا۔ جہانگیر فی الحال تو ستارہ کو بس ٹالنا چاہتا ہے، بعد میں سوچے گا کہ اس ستارہ کا کرنا کیا ہے۔ جبکہ ستارہ جو پیسوں اور جولری سے بھرا بیگ لے کے گھوم رہی ہوتی ہے تو جہانگیر ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ بیگ لاک میں رکھا تھا، تمہیں نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس پہ ستارہ کہتی ہے کہ بس میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے پاس کتنا زیور اور کتنی نقدی ہے۔ لیکن جہانگیر تو ستارہ کو اچھا خاصا ڈانٹ دیتا ہے کہ بے وقوف عورت، اگر کسی کی نظر اس بیگ میں پڑ گئی اور پتہ چل گیا کہ اس میں اتنا مال ہے تو یہاں پر کوئی بھی ہمیں لوٹ سکتا ہے۔ اب ہوگا یہی کہ جہانگیر تو بیگ کو واپس لاک میں رکھ دے گا، لیکن جس دن اس بیگ کو دوبارہ کھولا جائے گا اور بیگ اندر سے خالی ملے گا تو ستارہ کو جہانگیر پہ اور جہانگیر کو ستارہ پہ شک ہوگا کہ اس نے سب کچھ لوٹ لیا ہے۔ اب جہانگیر تو بھائی جی کے انتظار میں ہے، جس کے ساتھ مل کے وہ یہ سارے کالے دھندے کرتا ہے، اور بھائی جی بھی فائنلی آ جاتے ہیں، جبکہ ستارہ جو چائے بنانے میں مصروف تھی اور جہانگیر کو آوازیں دے رہی تھی کہ آگے چائے پی لو، اتنے میں بھائی جی پیچھے آتے ہیں اور ستارہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہی چائے پلا دو، اور ستارہ جب مڑ کے دیکھتی ہے تو اسے دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ ابھی تو بھائی جی کی بظاہر شخصیت کو دیکھ کے ستارہ کو خوف محسوس ہوگا، لیکن آگے جا کے جب اسے سارا پتہ چلے گا کہ جہانگیر اور اس کی طرح کے کئی لڑکے بھائی جی کے زیر سایہ کالے کرتوت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ستارہ ڈائریکٹ بھائی جی کو ہی پھنسانے کی کوشش کرے۔
کیونکہ اسے اتنا اندازہ تو ہو ہی جائے گا کہ جہانگیر نے اپنی دولت جائیداد جاگیر کے سب جھوٹ بولے تھے مجھے اپنے ساتھ گھر سے بھگانے کے لیے، جبکہ یہ مجھ سے بھی زیادہ کنگلا ہے۔ تو جہاں ایک طرف سب کے برے کاموں کا برا انجام ہونے والا ہے، وہیں زینت کی نیک نیتی کا صلہ بھی اسے مل چکا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنا دوسرا گھر زینت کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ نہ تو وہ اس گھر کو کرائے پہ دے سکتی تھیں اور نہ ہی خالی چھوڑ سکتی تھی۔ تو زینت سے کہتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کوئی اپنا اور مخلص انسان اس گھر کو سنبھال لے، تم اور بچیاں اس گھر میں رہو گی تو مجھے بھی سکون رہے گا، اور تم بھی یہاں سے اپنے کاروبار پر مزید بہتر طریقے سے فوکس کر سکتی ہو، کیونکہ گھر بہت کھلا ہے اور کچن تو بہت ہی بڑا ہے۔ زینت تو اپنے چچا اور نیلم کو بھی اپنے ساتھ وہیں لے آتی ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کو بہت دعائیں دیتی ہے، خاص طور پہ ان کے مرحوم والدین کو جن کا یہ گھر ہے۔ اور اب تو زینت کا کاروبار اتنا پھیلنا شروع ہو چکا ہے کہ زینت اکیلے یہ سب نہیں سنبھال سکتی، تبھی وہ کچھ عورتوں کو ہائر کرتی ہے، خاص طور پہ ان عورتوں کو جو بہت زیادہ ضرورت مند ہیں۔ زینت کا کاروبار تو اب دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے والا ہے، جبکہ نیلم آ کے زینت کو خوشخبری دیتی ہے کہ ملک صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے آفس کا کھانا یہیں سے جائے گا، اور ان کے آفس میں کم و بیش 25-30 لوگ تو ہوں گے۔ زینت کی بیٹیوں کا بھی بہت اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو چکا ہے اور وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ بہت خوش ہیں، لیکن اصل مزہ تو تب آئے گا جب زبیر، اس کے گھر والے یا اسلم زینت کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچیں گے اور زینت کا یہ لائف سٹائل دیکھ کے ہکا بکا رہ جائیں گے۔ کہاں تو ہم نے زینت کو اپنے گھر میں ایک مفت کی نوکرانی بنا کے رکھا تھا، اور کہاں زینت اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کئی ملازم اس کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، کس کس کو انتظار ہے اس لمحے کا کہ جب زبیر اور اس کے گھر والوں کو اور اسلم کو زینت کی ترقی کا پتہ چلے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔